ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا میں قبر کو، اپنے والد کی قبر کو اوپر سے پکا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، جب تک کوئی صحیح ضرورت نہ ہو تو پکا کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ خلاف سنت ہے۔ کچی قبر رکھنا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اچھا، پکا کرنے کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر وہاں چور ہیں، کفن چرا کے لے جاتے ہیں، یا پھر جانور ہیں، قبر کھود کے لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یا پھر وہاں پر ہیروئنچی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کفن نکال لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات تو مردے کو ہی لے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں وڈیاں توڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جادو ٹونے، اور یہ بیچ بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر زمین ایسی ہے کہ اگر آپ پکا نہ کریں تو پانی آئے گا اور قبر بیٹھ جائے گی، اس وجہ سے آپ نے کیا، تو یہ صحیح ضرورتیں ہیں، اس میں بھی بس بقدر ضرورت پکا کریں۔ میں نے یہاں آپ بھی دیکھتے ہیں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، زبردست قسم کی مہنگی مہنگی ٹائلیں، اور ایسی کہ بس آپ قبرستان میں آئیں تو سب سے بہترین قبر ہمارے ابا جان کی ہونی چاہیے۔ یہ ٹائلیں لگانے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک طرح سے مطلب فضول آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، گناہ چھوڑیں، اس سے آپ کے والدین کو راحت ملے گی۔ آپ اچھی ٹائلیں لگا دیں، خود آپ اس کو فجور کرتے رہیں تو آپ کے والدین ان ٹائلوں لگنے کے باوجود اذیت اور غم میں رہیں گے آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن ہم لوگ وہی ہے کہ پکا پکایا کھانے کے عادی ہیں، شارٹ کٹ کے عادی ہیں، محنت کے عادی نہیں ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں بس آسانیاں ملیں، قبر پکی کر دو۔ لوگ کہے کتنا سعادت مند بچہ ہے، دیکھو بچے، والد صاحب کی قبر کیسی بنائی ہے اس نے والد اور والدہ کی۔ بھائی، بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے والد والدہ کو، تو یہ صحیح ضرورت ہو تو آپ پکا کر سکتے ہیں، وہ بھی بقدر ضرورت، خواہ کی فضول خرچی کی حاجت نہیں ہے۔ اور بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اوپر سے قبر اگر بلا ضرورت آپ نے پکی کی یا ضرورت کے تحت کی، مردے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف وہ جو میں نے آپ کو ضرورتیں بیان کی، خطرات تھے، اس سے مردہ چلے محفوظ، اس کو کفن نہیں نکلے گا، جسم محفوظ رہے گا۔ باقی ایسا نہیں کہ قبر کچی ہے تو ان کو دھوپ لگ رہی ہے، گرمی ہے، اور پکی کر دیں تو ہوائیں، جنت کی ہوائیں چلنے لگ جائیں، اس سے مردے کو ایسا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، پانی چھڑکنے سے نہ تو صاحب قبر کو کوئی نفع ہے، نہ یہ کوئی ایسا ثواب کا کام ہے کہ شریعت نے کہا ہو پانی چھڑکو گے تو اس پہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ یہ صرف اگر اس نیت سے آپ چھڑک رہے ہیں کہ جی قبر پہ چھڑک دیں تاکہ مٹی جو ہے وہ نہ اڑے، تھوڑی گیلی ہو کے جم جاتی ہے، ورنہ مٹی اڑنے کا اندیشہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فی نفسی اس سے نہ مردے کو نفع ہے، نہ شریعت نے پانی ڈالنے کو فی نفسی ہی کوئی ثواب کا کام کہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسی سوچ کے ساتھ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ قبر پر پھول ڈالنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، قبر پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں، نہ سرکار نے اس کی ترغیب دی، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اس کی ترغیب دی۔ لیکن یہ ضرور ہے، کیوں ڈالتے ہیں مسلمان؟ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے تو آپ کا جانور بدکا، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے وجوہات کی بنا پر نہیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی و غیبت کیا کرتا تھا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی تر شاخ کو توڑا، اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو قبر پہ گاڑ دیا، اور فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اکابرین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جب تک چیز تر ہوتی ہے، چاہے وہ درخت سے جدا ہو جائے، وہ تسبیحات کرتی رہتی ہے، اور یہ ذکر الہی اور اس کی تسبیح کی برکت یہ ہوگی کہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ پھر ہمارے مسلمانوں میں یہ پھول پتیوں کا رواج چل گیا، اور یہ منع نہیں ہوتا، ممنوع نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بدعت کہہ کر مسلمانوں کو جہنمی قرار دینے کی کوشش کریں۔ عرف و عادت بدلتا رہتا ہے، جیسے نبی کریم کے دور میں شادیاں ہوئی تھیں، کیا اس طرح آج شادیاں ہو رہی ہیں؟ رسومات بدل گئی ہیں، ہر کمیونٹی اپنے اپنے رسم کے مطابق، بس شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ چیز معروف ہو گئی، گلاب کی پتیاں ڈالنا، اور حسن ظن یہی ہے کہ جب تک وہ پتیاں تر رہیں گی ذکر الہی کریں گی اور ثواب ملے گا۔ تو اگر وہ اس طرح ڈالتا ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے، اگرچہ ثابت بھی نہیں ہے۔ بس ثابت اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ منع نہیں ہو جاتی۔ منع وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا، منع وہی ہوگا جس کا طریقہ یا جو اس کا تعلق عبادت سے اور نبی کریم عبادت کا طریقہ بتا گئے، اس میں اضافہ کرنا وغیرہ ہی منع ہوتا ہے۔ باقی اس طرح کی چیزیں جو عرف و عادت میں جاری ہو جائیں، مسلمانوں میں رائج ہو جائیں، اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع کو نہیں جانتا۔ میرے جملہ شاید بعضوں کو ناگوار گزرے گا، جو مزاج شریعت سے ناواقف ہے وہی منع کرے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمانوں سے مراد ان میں جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار، علم دین رکھنے والے، وہ اگر کوئی کام کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ صحیح کام کی اجازت دے رہے ہیں، تو بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ ڈالنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ قبر پہ اگر جب ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کس طرح کھڑے ہوں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں یا کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ کریں؟ دیکھیں، جو علماء نے طریقہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ پائتین کی طرف سے آئیں، سرہانے کی طرف سے نہ آئیں، کیونکہ مردے کو مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے، جب کوئی آتا ہے نا تو وہ مڑتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو پاؤں کی طرف سے آئیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ اس کے سینے کے سامنے ہوں آپ 4 قدم کے فاصلے پر، اور آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ اس طرح کھڑے ہو کر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھیں۔ اور عام قبور کے اندر تو یہی ہے، لیکن مزارات کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے قبروں کو چومیں، ان کو چھوئیں 4 قدم کے فاصلے پر۔ یہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، ہم ان اکابرین کی تعلیمات کو رد کر چکے ہیں،
مزارات پہ جاتے ہیں، حد سے آگے گزرتے ہیں، بے ادبی کا مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر تنقید کرنے والے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آپ پر تنقید کرتا ہے۔ اسی طرح روضہ رسول پر آپ جائیں تو جالی کو ہاتھ لگانا، اسے بوسہ دینا، یہ ہمارے اکابرین نے بے ادبی لکھا ہے۔ اتنا قریب نہ جائیں، 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، کیا یہ کم ہے کرم کہ سرکار نے آپ کو بارگاہ میں بلایا ہے تو دور کھڑے ہو کر ہی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ عذاب القبر حق، سرکار نے فرمایا یہ قبر کا عذاب حق ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ یہ پوشیدہ معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہ چیزیں ایسی بنائی ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، نظر نہیں آتی۔ جیسے ہوا ہے، محسوس کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی، گرمی ہے، سردی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن گرمی کو کیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ سردی کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جنات ہیں، فرشتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عذابات قبر ہیں۔ اب جب ہم کسی مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، کوئی کافر ہے، منافق ہے، فرض کر لیں، یا گناہگار ہے، اگر اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کو عذاب قبر شروع ہو جائے تو ہمیں اس پر اس لیے اطلاع نہیں ہوتی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، ہر شخص کو پتہ چل جائے تو پھر تو غیبی امور ظاہر ہو جائیں گے، غیبی معاملہ ظاہر ہوگا، اور پھر ہر شخص ڈر کر خوفزدہ ہو کر گناہ کو چھوڑ دے گا یا ایمان لے آئے گا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اور پھر امتحان کس چیز کا رہے گا؟ امتحان تو ہے یہ کہ کچھ امور کو پوشیدہ رکھا جائے جن پر ہم بسا اوقات پوری زندگی مطلع نہیں ہو سکتے، لیکن ان پوشیدہ امور پر یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور وہ ذرہ برابر ایمان ڈاواں ڈول نہ ہو، پھر امتحان میں پاس ہوں گے۔ اس وجہ سے بعض یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اعتقاد اور یقین رکھیں اور اس میں ہم غلط ہوں اور وہ مرنے کے بعد پتہ چلے تو، اور بعض کہتے ہیں کہ ایسی ہستی کے ذریعے یہ اعتقاد اور یقین ہم تک پہنچا ہے، یہ ایسے معاملات ہم تک آئے ہیں جن پر ایمان لانا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بہت سارے غیر مسلمین اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے کہ جب اگرچہ انہیں بتایا جاتا ہے اسلام ہے، آسمانی کتابیں ہیں، وہ نبی گزرے تھے، یا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کیسے اعتقاد کر لیں، کیسے یقین کر لیں۔ اور جیسے ہم لوگ ہیں، ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن صحیح ذرائع سے ہم تک، ہمارے اکابرین کے ذریعے یہ چیزیں ہم تک پہنچیں۔ قرآن عظیم بھی ہمارے اکابرین کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، حدیثیں آئی ہیں، اور ہم نے جانا کہ ایک نبی کریم تشریف لائے تھے اور آپ نے یہ چیزیں بیان فرمائی، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہی بس صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی تھا کہ وہ بڑا کامل اعتقاد اور یقین رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ امور کی جب اطلاع دے رہے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پر مطلع کیا ہے، ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ قبروں پہ چڑھنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ٹیک لگانے کو بھی منع فرمایا، چاہے جائے کہ آپ پھلانگتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے پھدکتے ہوئے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنے مردوں کو تکلیف دے کر جائیں گے، اور وہاں جا کر ایک کام آپ نے مباح یا مستحب کرنا ہے، ان سب کا وبال آخرت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قبر سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے شخص، تو قبر والے کو اور قبر والا تجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ شرع یہ لکھی ہے کہ اس کے ٹیک لگانے سے مردے کو اذیت ہوئی، اور اب وہ بروز قیامت اس کو سامنے کھڑا کر کے اس سے حساب کتاب لے گا تو اس کو اذیت ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں، دین سیکھیں۔